یہ ایم مجنہ روڈ پر لائٹ ہاؤس کا وہی مقام ہے جہاں 28 دسمبر 2009 کو یوم عاشور کے جلوس میں بم دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد ہزاروں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی موجودگی میں مشتعل افراد نے ملک کی سب سے بڑی تھوک مارکیٹ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اس سانحے کے بعد شہر قائد پر سال نو کے آغاز سے قبل ہی سوگ کے گہرے بادل چھا گئے۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تھوک مارکیٹ کو آگ لگانے والے 58 افراد کی نشاندہی کی اور ان میں سے 38 افراد کو گرفتار بھی کر لیا، لیکن حکومت کی سیاسی مفاہمت اور مجبوریاں آڑے آ گئیں اور ملک کی سب سے بڑی لبرل ہونے کی دعوے دار جماعت میں شامل مذہبی انتہا پسندوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور تمام افراد کو رہا کر دیا گیا۔ اس سے قبل 8 جنوری کو بلدیہ ٹاؤن کے ایک مکان میں صبح سویرے ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد مارے گئے جو مبینہ طور پر شہر میں دہشت گردی کی کسی خوفناک کارروائی کی تیاری میں مصروف تھے۔ 17 جنوری کو معروف تجارتی شاہراہ آئی چندی گڑھ روڈ پر واقع بینک میں ملکی تاریخ کی سب سے بڑی نقب زنی ہوئی۔ 5 فروری کو چہلم میں شرکت کے لیے آنے والی ایک بس میں سوار افراد کو موٹر سائیکل میں نصب بم کے ذریعے شارع فیصل پر نشانہ بنایا گیا۔ یہی نہیں بلکہ جب دھماکے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد جناح اسپتال پہنچے تو وہاں پہلے سے نصب بم خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا۔ 21 جون کو عاشورہ دھماکے کے مبینہ ملزمان کو جب عدالت لایا گیا تو نامعلوم دہشت گردوں نے انہیں چھڑانے کے لیے پولیس پر حملہ کیا اور 3 ملزمان کو چھڑا کر لے جانے میں کامیاب رہے، جبکہ ان کا چوتھا ساتھی کارروائی میں مارا گیا۔ یعنی یہ معاملہ بھی ایک سربستہ راز ہو گیا۔ سال 2010 کے ابتدائی 6 ماہ میں تقریباً 400 افراد کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا، لیکن پولیس کے بعض افسران کچھ اور کہتے ہیں۔ جس طرح ہر اغوا برائے تاوان نہیں ہے، اسی طرح ہر کلنگ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے۔ گو کہ ہر کلنگ کے پیچھے، ہر مرڈر کے پیچھے کوئی موٹیو ضرور ہے، کوئی نہ کوئی اس کو ڈھونڈ ضرور رہا ہے، لیکن جو ٹارگٹ کلنگ کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی وہ بندہ ٹارگٹ ہو، پھر اس کی کلنگ میں کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہو، اور پھر اس کی ٹارگٹ کلنگ جو ہے اس کے پیچھے بھی کوئی موٹیو ہو۔ جولائی کے وسط میں ہدف بنا کر قتل کرنے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوا اور اس بار شہریوں کو زبان اور عقیدے کی بنیاد پر بھی قتل کیا گیا۔ دہشت گردوں نے 2 اگست کو رکن سندھ اسمبلی رضا حیدر کو اس وقت قتل کیا جب وہ اپنے دوست کی والدہ کے جنازے میں شریک تھے۔ اس واردات کے بعد تقریباً 100 افراد کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا گیا اور یوں 2 اگست سال کا سب سے خونریز ترین دن قرار پایا۔ سال نو کا 9واں مہینہ بھی اس قتل و غارت گری میں گزرا اور پھر اکتوبر میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر 2 خودکش حملے ہوئے جن میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 19 اکتوبر کو شیر شاہ کباڑی بازار میں بھتہ نہ دینے پر 13 افراد کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ 11 نومبر کو شہر کے حساس ترین علاقے میں واقع سی آئی ڈی کے دفتر کو بارود سے بھرے ٹرک سے اڑا دیا گیا۔ سال رواں میں اغوا، لوٹ مار اور رہزنی کی وارداتوں کے بھی تمام سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے اور شہر میں اسٹریٹ کرائم کی 26,000 سے زائد وارداتیں رجسٹرڈ ہوئیں۔ ادھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران کا کہنا ہے کہ جرائم کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ شہر کو کئی بار دہشت گردی کی خوفناک وارداتوں سے بچا چکے ہیں۔ 2010 میں 100 سے زائد دہشت گرد جن کا مختلف کالے دن تنظیموں سے تعلق تھا ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو چالان کر کے کورٹ میں ان کے کیسز پیش کیے گئے، اور ان ملزمان سے تقریباً 500 کے جی سے زیادہ مختلف اوقات میں، جو مجموعی طور پر 500 کے جی سے زیادہ ایکسپلوزو اور تقریباً 300 سے زائد جدید ہتھیار برآمد کیے گئے اور 3,000 سے زائد ایمونیشن ان سے برآمد ہوا۔ سخت حفاظتی اقدامات کے باوجود بھی کراچی کے شہری بدامنی کا عذاب جھیلنے پر مجبور ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ کون کب اور کہاں لٹ جائے یا قتل کر دیا جائے۔ معلوم نہیں کہ یہ امن و امان کے ذمہ داروں کی بے بسی ہے یا بے حسی، لیکن کراچی کے شہری جس قدر بے امان آج ہیں شاید پہلے کبھی نہ تھے۔ 2010 تو اپنے دامن میں بہت سی تلخ یادیں سمیٹے اختتام پذیر ہو رہا ہے اور شہر قائد کے بعد رب ذوالجلال سے دعا گو ہیں کہ آنے والا سال نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان اور عالم انسانی کے لیے امن کی نوید لے کر آئے۔ کاشف فاروقی، ڈان نیوز، کراچی۔